السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر ہے 22، آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 54 تک، آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 54 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے بچڑا بنانے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، پس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑا، بِكُمْ تمہاری وجہ سے،
البحرا سمندر کو، فانجیناکم پھر ہم نے نجات دی تمہیں، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون آل فرعون کو، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے، وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلتن راتوں کا، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا، العجلہ بچڑے کو یعنی معبود، من بعدہ اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ جبکہ تم ظالمون ظالم تھے، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تمہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر کرو، وَإِذْ اور جب آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، والفرقان فرق کرنے والی چیز یعنی حق و باطل کے بیچ میں، لعلکم شاید کہ تم تہتدون ہدایت پاؤ، وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا، انفسکم اپنے آپ پر، باتخاذکم بوجہ بنا لینے کے تمہارے، العجلہ بچڑے کو یعنی معبود، فتوبو لہذا تم توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا پس تم قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتابا تو وہ اللہ متوجہ ہوا، علیکم تم پر، انہو ہوا بلا شبہ وہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ پیارے بھائیو، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات عطا کی، اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں، فرعون کو جب اطلاع ملی بنی اسرائیلیوں کے مصر چھوڑنے کے تعلق سے، فرعون اپنے لشکروں سمیت بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم اپنی امت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے باہر نکلتے ہیں، اور جب راستے میں سمندر اور دریا آ پڑتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس میں اپنی لاٹھی مارتے ہیں، اور وہاں سے بنی اسرائیل کے گزرنے کے لیے بیچ میں راستہ بن جاتا ہے، ایک طرف کا دائیں طرف کا پانی دائیں طرف اور بائیں طرف کا پانی بائیں طرف میں رک جاتا ہے، اور بنی اسرائیل کے گزرنے کے لیے راستہ بن جاتا ہے۔ اور یہ سمندری راستہ کسی اسباب کے تحت نہیں بلکہ اللہ کی قدرت سے تھا۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر کچھ یوں ارشاد فرمایا، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى
اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا تو فرعون اور فرعون کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے پا لیا تو اس نے کہا میں ایمان لے آیا کہ حق یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ کیا اب حالانکہ بے شک تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں سے تھا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں مصر سے نکلتی ہے اور راستے میں سمندر آ پڑتا ہے جسے بنی اسرائیل کے لوگ پار کر لیتے ہیں، اور فرعون کے لشکر سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کے پیچھے ہی سمندر میں گھس جاتے ہیں، اور جب بنی اسرائیل کا آخری بندہ بھی سمندر پار نکل کر دوسرے کنارے پہ پہنچتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سمندر کو اسی طرح دوبارہ رواں دواں ہونے کا حکم دے دیتا ہے، اور یوں فرعون کا لشکر یہ سب غرق ہو جاتے ہیں۔ اس بے عقل اور بے سمجھ کافر کو یہ سمجھ نہ آئی کہ یہ سمندر ہزاروں برسوں سے یہاں رواں دواں، اور اس پوائنٹ پر نہ یہاں سے کوئی راستہ نہ یہاں سے کوئی ایسا معاملہ، لیکن جب عقل پر اللہ کی لعنت پڑی ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے فرعون اور آل فرعون کے ساتھ ہوا۔ فرعون نے 3 مرتبہ مسلمان ہونے کا اعلان کیا 3 جملوں میں، لیکن اس کا ایمان فائدہ مند نہ ہوا۔ فرعون نے کہا کہ آمنتو میں ایمان لایا۔ فرعون نے کہا کہ لا الہ الا الذی معبود برحق صرف اللہ ہے۔ فرعون نے کہا وانا من المسلمین اور میں مسلمین میں سے فرما برداروں میں سے ہوں، لیکن فرعون کو یہ سب کچھ کہہ لینے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یوں اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات عطا کی، اور ان بنی اسرائیل کے آنکھوں سامنے اللہ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے۔ اس وقت تک ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، صرف موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی اس وحی کی پیروی کرتے آ رہے تھے جو تورات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، گویا کہ وہ اس وقت تک حدیث پر ہی عمل پیرا تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں مزید ملا کر اسے پورا کر دیا۔ اس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ اس سے ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 راتیں ذوالحجہ کی جو ہیں وہ مراد ہیں، اور یہ فرعون سے انہیں خلاصی عطا فرمانے اور سمندر سے پار کرا دینے کے
بعد کا واقعہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العالمین نے ان کو 40 دن رات کے لیے طور پر بلایا، کوہ طور پر بلایا، تاکہ انہیں تورات عطا کی جائے۔ ان کے جانے کے بعد پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ایک بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی، جیسا کہ اللہ نے اس کے بچڑے کے تعلق سے اور سامری کے تعلق سے دیگر مقامات پر ہمیں بتلایا۔ مثلا سورہ طٰہٰ ما انزلنا پارہ نمبر 16 کے اندر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں 40 دن رات کے لیے، اور پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑا بنایا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اور یہاں ان لوگوں نے ظلم کیا اور صریح طور پر جو ہے وہ شرک کا ارتکاب کیا۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ کتاب سے مراد بالاتفاق تورات ہے، اور الفرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی سے مراد جناب موسیٰ علیہ السلام کے آپ کو دیے گئے معجزات بھی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو عطا کردہ قوت فیصلہ بھی، جو حق اور باطل کے بیچ میں فرق کیا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، اسی طرح اللہ نے ان کو بچڑے کی پوجا کرنے پر بھی سزا جو ہے وہ قتل کی سزا سنائی گئی۔ ان کو بچڑے کی پوجا کرنے پر بھی باقاعدہ قتل کی سزا سنائی گئی۔ اور اسی طرح دین اسلام میں بھی یہی ہے کہ جو مرتد ہوگا اس کی سزا قتل ہے، جبکہ بنی اسرائیل میں ان کو بچڑا پوجنے کی وجہ سے ان پر قتل کی سزا متعین کی گئی۔ پیارے بھائیوں، بنی اسرائیل نے ایک بچڑا پوجا اور ان کو یہ حکم ہوا کہ توبہ کرو، اپنے آپ کو قتل کرو۔ شرک کے ارتکاب پر معلوم ہوا شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک بچڑے کی پوجا پر کتنے بندے قتل ہوئے وہ آگے ہم پڑھتے ہیں، اور ہم نے ایک اللہ کو چھوڑ کر ہزاروں جھوٹے معبودوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ کہیں علی حجویری کی قبر پہ سجدہ ہو رہا ہے، کہیں اجمیری کی قبر پہ سجدہ ہو رہا ہے، کہیں پاک پتن کو سجدے ہو رہے ہیں وہاں موجود مزارات پر، کہیں اجمیر کے دربار پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں اور سجدے کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک بچڑا کے پوجنے والوں کو یہ سزا ملی، اور ہم نے ہزاروں جھوٹے معبود بنا رکھے۔ وہ علی حجویری جو مرنے پر اپنا استنجا خود نہیں کر پایا، اپنے آپ کو غسل خود نہیں دے پایا، خود چل کر قبرستان نہیں جا پایا، ہم نے ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ لیا۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، اور توبہ کیا ہوگی؟ اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ توبہ کیوں کرائی جا رہی ہے؟ یہ قتل کیوں ہوا کہ انہوں نے بچڑا بنا کر بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو حکم دیا اپنے آپ کو قتل کرو، تو وہ لوگ جنہوں نے بچڑوں کو پوجا تھا وہ بیٹھ گئے، اور جنہوں نے پوجا نہیں تھا وہ اٹھے، اپنے ہاتھوں میں خنجر لیے، اور ایک سخت تاریکی ہوئی اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ گئے۔ یا یہ کہ جن لوگوں نے پوجا تھا انہوں نے ایک دوسرے کو مارا اور ایک دوسرے کو قتل کیا۔ پھر اندھیرا دور ہوا، روشنی ہوئی، تو 70,000 قتل ہو چکے تھے۔ ایک بچڑے کی پوجا پر 70,000 بندوں کا قتل ہوا، یعنی یہودیوں ان بنی اسرائیلیوں کا قتل عام ہوا، اور ہم نے تو سینکڑوں معبود جھوٹے بنا رکھے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں، وہ چاہے لاہور ہو، اسلام آباد ہو، وہ دلی ہو، وہ پٹنہ ہو، وہ پاکستان ہو، وہ ہندوستان ہو، ہر چوک پر ایک جھوٹے خدا کا مزار
اور عبادت خانہ موجود ہے. 70,000 قتل ہو چکے تھے. جو قتل ہو گیا اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی، اور جو بچ گیا اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی. یہاں ان کو ایک بچڑے کی پوجا کرنے پر اتنی سزا ملی کہ ان میں سے ہر بندے کو تلوار دی گئی اور کہا گیا کہ چاہے اس کے سامنے اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو، کوئی پرواہ نہ کرے، اور یہ پرواہ نہ کریں کہ کون کس کو قتل کر رہا ہے. یہاں ان مشرکوں کو یہ سزا ملی کہ ان بچڑا پوجا کرنے والوں کو بٹھا دیا گیا، اور جنہوں نے غیر اللہ کی پوجا نہیں کی تھی، جنہوں نے بچڑے کو پوجا، بچڑے کو معبود نہیں بنایا تھا، وہ ہاتھوں میں خنجر پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور بچڑا پوجنے والوں کو قتل کیا، اور 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہوئے. تو یہ شرک اتنا بڑا گمبھیر گناہ ہے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. اور قرآن مجید نے فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، شرک کی حالت میں مر گیا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. مشرک جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا سوائے اس کے کہ مرنے سے پہلے صحیح توبہ کر لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار ہمیں توحید اور سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس بات سے بچائے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کا ارتکاب کریں. اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنے یہ احسانات بھی یاد کرائے، اور جو سزائیں ان کو ملی وہ سزائیں بھی یاد کرائیں کہ اللہ کے انعامات کو یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. اور بنی اسرائیلیوں کو یہ سزائیں بھی یاد کرائی گئیں کہ ان سزاؤں کو پھر سے دیکھ لو، اگر نافرمانیاں کی اللہ تمہیں اسی طرح عذاب دینے پر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.